السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے خون پتلا کرنے والی دوائیاں اور دل کے امراض اور پہ. We'll speak today on blood thinners in the context of heart disease and cardiovascular disease, plus in the context of strokes and stroke prevention. My name is Dr. Munir Hussain Faswala, and I do sit here at Karachi Medical Complex and Dr. Taj Medical and Diagnostic Center, which is in Defence Phase 4, Sunset Boulevard. My mobile number is 0300 250 669. We'll speak today on blood thinners in the context of hypertension, heart disease, diabetes, and stroke and recurrence of stroke. یہ بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں کو سمجھا جائے خون پتلا کرنے کی دوائیوں کو، کیونکہ جہاں پہ اگر ہارٹ فیلئر ہوتا ہے، ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہے، ایتھروسکلروٹک ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہے اور خون جمنے کی مقدار میں عمر کے ساتھ ساتھ اضافہ ہو جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں پرو تھرومبوٹک اسٹیٹ. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے تاکہ اگر بلڈ تھنرز کا صحیح استعمال کیا جائے تو بہت ساری چیزوں سے بچت ہو سکتی ہے. ان بلڈ تھنرز میں ایسپرین ہے، کلوپوڈوگرل ہے، پراسوگرل ہے، وارفرین سوڈیم ہے، اور ایک دوائی ہے وہ بلڈ تھنر تو نہیں کہیں گے، لیکن اٹ ہیلپس ان دا فلو آف سرکولیشن، جسے کہتے ہیں سیلوسٹازول. میں صرف جنرک نام لے رہا ہوں تاکہ کسی کو کسی قسم کا فیور نہ ہو. اب ایک نئی دوائی آئی ہے جسے کہتے ہیں نوور اورل اینٹی کوگولینٹ، جس میں ریوروکسابان وغیرہ ہے اور مختلف ادر میڈیسنز ہیں. اس میں یہ فائدہ ہے کہ پہلے وارفرین سوڈیم ہوتی تھی تو امریکہ میں تو باقاعدہ اس کی کلینکس ہوتی تھی، گلوکومیٹر کی طرح ایک PTINR کا آلہ ہوتا تھا، تو اور بڑی تعداد میں مریض پابندی سے ہر 3-4 دن پہ کارڈیولوجسٹ کے دفتر میں پائے جاتے تھے. یہ آفس پریکٹس کارڈیولوجسٹ کی بہت چلی ان وجہ سے، تو یہ کہتے تھے وارفرین کلینکس، یا آپ کوموڈین کلینک بھی کہتے تھے. تو اب لیکن اس میں یہ مذائقہ ہے کہ اس کا INR بعض دفعہ مینٹین کرنا ہوتا ہے 2.5 3.5 کے درمیان، اور وہ مینٹین نہیں ہو پاتا. بعض دفعہ بلڈ لیس ٹھیک ہو جاتا ہے، بعض INR 4 سے اوپر چلا جاتا ہے، تو بلیڈنگ کی ٹینڈنسی بہت بڑھ جاتی ہے. تو اس میں پھر اینٹی کوگولینٹ کے طور پہ پھر وائٹامن K لگانا پڑتا ہے. لیکن یہ کہ یہ سب چیزوں سے اب نوول اورل اینٹی کوگولینٹ سے کافی آسانیاں ہو گئی ہے، جس میں ریوروکسابان سر فہرست ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ اس سلسلے میں ڈاکٹر سے رابطہ کیا جائے، اور انسان کا سال میں ایک دفعہ ECG ہو. جن کو ہارٹ ڈیزیز یا پرابلمز ہے، ہائپر ٹینشن ہے، ڈائبٹیز ہے، سال 1.5 سال میں ایک دفعہ ایکو ہو جائے. ان کا ایک بیس لائن PTT ہونا چاہیے. اینڈ اگر کہ بہت زیادہ پرابلمز ہیں تو بلیڈنگ ٹائم، کلاٹنگ ٹائم اور لوپس اینٹی کوگولینٹ کو بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. بعض دفعہ ویسکولائٹس ہوتا ہے، اور بعض دفعہ رینوڈس فنومینا میں بھی ایسپرین لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. رینوڈ سنڈروم ہوتا ہے، اسموکنگ کی وجہ سے بھی بلڈ میں کلاٹنگ کی مقدار بڑھ جاتی ہے. تو یہ اسموکنگ پلس ڈائبٹیز پلس بلڈ پریشر بہت ہائی رسک کر دیتا ہے پیریفرل ویسکولر ڈیزیز کے لیے. اس سلسلے میں ہمارا یہ موضوع جاری رہے گا. آئی ایم اگین ڈاکٹر منیر حسین فسوالہ، سٹی ایٹ کراچی میڈیکل کمپلیکس، گلشن اقبال، اینڈ ڈیفینس فیز 4 ڈاکٹر تاج میڈیکل اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر، ہل ٹاپ آرکیڈ، سنسیٹ بلوارڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وداعوانا الحمدللہ رب العالمین.